تو ایک مدد ہوتی ہے اسباب کے تحت. آپ بیمار تھے، ڈاکٹر کے پاس گئے، شادی ہو گئی، 10 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی. حکیم کے پاس جاتے ہیں نا کہ بھئی اولاد چاہیے. کیا مطلب؟ اسباب کے تحت وہ کوئی طاقت کی دوا دے گا جس سے اولاد کے جرثومے بڑھ جائیں گے، عورت میں بانجھ پن ہے اس کا علاج کرے گا. یہ چیزیں جو اللہ نے دنیا میں اسباب پیدا کیے ان کے تحت ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ اسباب سے ہٹ کے وہ آپ کی مدد نہیں کرے گا. مثال کے طور آپ 90 سال کے ہو گئے اور آپ کی بیگم کی عمر 99 سال، بلکہ آپ کو 99 کر لیتا ہوں، بیگم کو 90 پہ لے آتا ہوں، پھر مثال صحیح بنے گی نا. آپ ہو گئے 99 کے اور بیگم ہو گئی 90 سال کی، اولاد نہیں ہو رہی. اب آپ حکیم کے پاس جاؤ، بھائی اولاد نہیں ہو رہی، کوئی دوا مل جائے گی؟ حکیم کہے گا میں خدا بولو نہیں، بڑھاپے میں کوئی دوا کام نہیں آتی. ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب میری عمر 99 سال ہے اور بیگم صاحبہ کی عمر 90 سال ہے، بانجھ ہے، وہ ویسے بھی بانجھ ہے اور اب بوڑھی بھی ہو، اتنی عمر میں تو بانجھ نہیں بھی ہو تو بھی نہیں ہوتی اولاد. تو ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی کوئی دوا کھلا دیں کہ ہمارے ہاں کیا ہو جائے، اولاد ہو جائے. ڈاکٹر کیا کہے گا، بھائی میں بھگوان بولو نا نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں، میں کوئی اللہ تھوڑی ہوں. بھائی یہ پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. جو دنیا میں اللہ نے اسباب پیدا کیے ان کے تحت بڑھاپے میں اولاد ممکن نہیں ہے. لیکن حضرت زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی چوکھٹ کو کھٹکھٹایا اور کیا فرمایا، واشتعل الرأس شیبا، اے اللہ انی وہن العظم منی، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں. واشتعل الرأس شیبا، سر کے بال سفیدی میں ایسے بھڑک رہے ہیں جیسے آگ بھڑکتی ہے. ایک تو بال سفید ہوتے ہیں نا تھوڑے ملے جلے، ایک ہوتا ہے بالکل جب ایسے سفید ہوتے ہیں کہ آنکھیں ٹکانا مشکل ہو جاتا ہے ان کے اوپر. یہ مکمل بڑھاپا جب آتا ہے. واشتعل الرأس شیبا، بڑھاپے میں سر کے بال بالکل سفید. وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ بھی ہے، بڈھی بھی ہے. ولم اکن بدعائک ربی شقیا، اے اللہ لیکن تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں. اب اس موقع پر حضرت زکریا علیہ السلام جو مدد طلب کر رہے ہیں، یہ والی مدد طلب کرنا یہ دعا کہلاتا ہے، کیونکہ یہ اسباب کے تحت نہیں آتی. ایسے موقع پہ اگر کوئی کسی حکیم سے جا کے کہے گا کہ مجھے اولاد دے دو، تو پہلے اس سے مطلب پوچھا جائے گا، کیا مطلب کوئی دوا مانگ رہے؟ کہہ رہے ہیں نہیں، دوا کے ذریعے تو ممکن نہیں ہے. اس حکیم کو کچھ ایسی طاقتیں ملی ہوئی ہیں کہ بس یہ یوں کرے گا اولاد ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ اس حکیم کو خدا کا شریک سمجھتا ہے، یہ اس سے دعا مانگ کر اس کی عبادت کر رہا ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا بھائی، بہت مشکل. دیکھو عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں کہ کسی کی تعظیم میں کسی کی ایسی تعظیم کرنا، یہ سمجھ کے کہ یہ جس کی میں تعظیم کر رہا ہوں نا، یہ اسباب سے ہٹ کر مجھے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے اور مجھے نفع بھی پہنچا سکتا ہے. عبادت کہا جاتا ہے. اس تعظیم کو کیا کہا جاتا ہے؟ عبادت. مثال کے طور پر دیکھو، آپ اپنے والد کے سامنے دو زانوں بیٹھو، آپ تمیز سے، یہ عمل عبادت کہلائے گا؟ نہیں، یہ تعظیم تو ہے لیکن عبادت نہیں ہے. لیکن اتحیات میں ہم دو زانوں اللہ کے سامنے اسی انداز سے بیٹھتے ہیں، یہ ایسی تعظیم ہے جو کیا ہے؟ عبادت ہے. یہی عمل اللہ کے سامنے عبادت کہلائے گا، ابا کے سامنے صرف ادب تمیز. سمجھ رہے؟ نماز میں جو ہم سجدہ کرتے ہیں، یہ سجدہ صرف تعظیم نہیں ہے، ایسی تعظیم جس میں عبادت کا عنصر ہے. لیکن یہی سجدے کا حکم اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، کس کو کرو؟ آدم کو. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کس کو کیا؟ یوسف علیہ السلام کو کیا نا. تو وہ سجدہ عبادت نہیں تھا. اگر ہوتا تو اللہ اپنے علاوہ کسی اور کو کرنے کی اجازت نہیں دیتا. دونوں سجدوں میں فرق کیا ہے بھائی عمل تو بالکل ایک جیسا ہے، فرق کیا ہے؟ اصل میں جب ہم اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں تو یہ سوچ کے جھکاتے ہیں کہ ہم اس کی تعظیم کر رہے ہیں جو ہمیں فائدہ اور نقصان پہنچانے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. جب فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تو ان کے ذہن میں یہ تصور نہیں تھا، یہ محض ایک رسپیکٹ تھی، عزت تھی جو کسی کو دی جاتی ہے. تو عبادت میں بیس یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جس کی تعظیم کی جا رہی ہے اگر اس کے بارے میں یہ تصور ہے کہ یہ مجھے نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے، نفع نقصان پہنچانے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، تو بس آپ نے اس کو معبود بنا لیا.
آپ وہ پھر ایک نیا ٹاپک چھڑ جائے گا. بہت سے لوگ نئے بھی آتے ہیں نا, وہ کہیں گے کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ ذاتی مکان ہی نہیں ہونا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا ذاتی مکان نہیں ہونا چاہیے, اس پر میں بہت ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں. ذاتی مکان کی ٹینشن نہیں لینی چاہیے, ہو تو اچھی بات ہے, نہیں ہو تو بھی کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. بہت زیادہ اللہ نے پیسہ دیا ہے. خلاصہ اس بیان کا یہی ہے کہ اللہ نے اتنا پیسہ دے دیا آپ کو کہ طبیعت سے اچھا کھا رہے ہو. آپ چائے میں ڈبو ڈبو کے پاپے نہیں کھا رہے, بلکہ آپ کا ناشتہ بھی وی آئی پی. آپ کو ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی ڈرائی فروٹ ناشتے میں ہونا چاہیے, تو ڈرائی فروٹ کا بھی آپ کے پاس پیسہ پہلے ان چیزوں پہ خرچ کر لیا. آپ صبح ایک پاؤ پستہ کھایا کریں, چبا چبا کے خوب, زنک ملے گا آپ کو. سربیکسی سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی, صحیح ہے نا. گردے اچھے کام کرتے ہیں, لوگ کھاتے نہیں نا یہ چیزیں. اور آپ کا اخروٹ, دماغ کی سیٹنگ کیا ہو جائے گی, بہترین. اخروٹ جیسا دماغ ہے نا, ویسی اخروٹ کی بھی اللہ نے شکل بنائی, یہ بتانے کے لیے کہ جس میں ذرا سا بھی دماغ ہوگا نا, وہ اس کو دیکھ کے اندازہ لگا لے گا کہ یہ دماغ کے لیے مفید ہے, کھائے گا وہ. بالکل دماغ جیسا ہے نا, کھوپڑی اور اندر سے نکلتا ہے دماغ کی طرح. تو اللہ نے اس لیے اس اخروٹ کی ایسی شکل بنائی کہ اخروٹ کھانے سے پہلے آپ کو ڈاکٹر سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے. اخروٹ بزبان حال کہہ رہا ہو کہ تو اگر اخروٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تیرے دماغ میں اگر مغز ہے, اخروٹ نہیں ہے, تو میری شکل دیکھ کے اندازہ لگا لے گا کہ میں کس کے لیے مفید ہوں, تیرے دماغ کے لیے مفید. اس کو اللہ نے بنایا ایسے ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں اللہ نے اس میں خود میسج رکھا ہوا ہے کہ کس چیز کے لیے مفید ہے. تو کھانے میں آپ نے بہت اچھی وی آئی پی سے مراد صحت مند خوراک, پہلے پیسہ اس پہ خرچ ہو انسان کا. دوسرے نمبر پر انسان کا پیسہ خرچ ہو رہائش سے میری مراد ذاتی یا کرائے نہیں, گھر کشادہ ہو, ہوادار ہو, دھوپ کا انتظام ہو, روشنی ہو اس میں, صحیح ہے نا. کرائے پہ آپ ایک ذاتی مکان آپ کو مل رہا ہے چھوٹا, جی اپنا ہے, لیکن اپنا گھر کیا ہوتا ہے, اپنا ہوتا ہے. 80 گز کا آپ نے اتنا سا مکان ذاتی ہے, ذاتی میرا ہے, میرا مکان, اور اس میں نہ دھوپ کا انتظام ہے, نہ وینٹیلیشن ہے, گندے نالے پہ وہ کھلتا ہے. کھڑکی کہاں کھلتی ہے, برساتی نالے پہ, ٹھیک ہے نا. اس پہ موٹی موٹی جالیاں لگانی پڑتی ہے مچھروں سے بچنے کے لیے. جھانکتے ہو نالے نظر آتے ہیں, گندگی کے ڈھیر نظر آتے ہیں. تو یہ اس سے وہ آدمی کروڑا گنا بہتر ہے جو کرائے پہ رہ رہا ہو مگر گھر اس کا کشادہ ہو, صاف ستھری لوکیشن ہو, دائیں بائیں چرسی ہیروئنچی, بولو نا بھائی, نہ رہتے ہو, صحیح ہے نا. علاقہ صاف ستھرا ہو, دھوپ آتی ہو گھر میں, بچوں کے کھیلنے کے لیے کوئی کھلی گھر کے اندر ہی جگہ ہو. تو کرائے پر یعنی گھر کا مطلب یہ ہے, تبھی حدیث میں آتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری, اے اللہ میرے خطاؤں کو معاف کر دے اور میرے گھر کو کشادہ کر دے. اگرچہ ہمارے نبی نے غربت کی وجہ سے چھوٹے سے گھر میں گزارا کیا, مگر دعا کیا مانگی, گھر کی وسعت کی. تو بزبان حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, بھائی میں تو دنیا سے بے رغبتی ہے, تو مجھے تو اللہ نے دیا ہی نہیں ہے, یا دیا ہے تو میں نے صدقہ کر دیا, رکھا ہی نہیں, تو میں تو گزارا چلا رہا ہوں. لیکن اگر گھر کی نعمت چاہتے ہو تو وہ گھر کیا ہونا چاہیے, وہ ساتھ کشادہ. گھروں کی تعمیر پہ اتنا خرچ ہو رہا ہے, گھر کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں, بیڑا غرق کر دیتے ہیں. اتنے کمرے بنا لیے, اس میں صحن ہے ہی نہیں, کھلا آسمان ہی نہیں ہے. او بھائی کیا کر رہے ہو, کیسے رہتے ہو یار اس کے اندر. میں تو اب گھروں میں جاتا ہوں نا, لوگوں کے موضوع چینج ہو رہے ہیں لیکن جلدی سے آ رہا ہوں میں اصل بات کی طرف. میں گھروں میں جاتا ہوں, اتنے بڑے بڑے گھر پورے پیک, ایک ڈک بنائی ہوئی ہوتی ہے, وہ وہاں سے ہوا آ رہی ہے اسٹائل سے یوں کر کے, یہاں سے اس پہ خوش ہو رہے یار کیا اسٹائل ہے ہوا کا نا, یوں آتی ہے ہوا بھی بہت ٹینشن میں آ جاتی ہے نا, کھانچے تلاش کر کر کے پھر یہاں سے سائڈوں سے گزر کے نکل جاتی ہے. ارے کوئی کھلا صحن کیوں نہیں چھوڑا آپ نے بھائی, صرف شو بازیاں کہ گھر دیکھنے میں لگے کہ لگژری بنا ہوا ہے. وہ کھلا رکھو, کچا صحن رکھو, اس میں کچے صحن میں پودے لگاؤ اللہ کے بندے. کچے صحن میں منجی ڈال کے جب بیٹھو گے نا, نیچے سے بھی ہوا لگے گی. چارپائی میں ہوا چاروں طرف سے لگتی ہے نا. منجی لوگ نہیں سمجھتے, کراچی میں منجی پنجابی میں کہتے ہیں, وہ چارپائی نہیں ہوتی ایسے, اس میں نیچے سے بھی ہوا لگے گی. آپ بیٹھو کچی جگہ. میں جب سفر کرتا ہوں نا, تو یہ جو کچے ہوٹل نہیں بنے ہوئے, مٹی کے وہ چولہے ہوتے ہیں, اس پہ کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. میں عموماً جب خود سفر کرتا ہوں نا اکیلا, تو اچھے بڑے ہوٹلوں میں نہیں کھانا کھاتا میں, مجھے مزہ آتا ہے یار. یہ بالکل وہ نہیں کوئلے پہ پکا رہا ہوتا ہے ایک غریب سا آدمی, اس کی دال کھاؤ, آپ ان کی دال کھاؤ یار تڑکا لگوا کے, ایسا مزہ آتا ہے, پتہ نہیں کیا ذائقہ ہوتا ہے اس میں. کہتا ہوں منجی پہ نا, میں ادھر بیٹھا ہوں, ایسی منجی جس میں نیچے سے بھی ہوا لگے, ادھر ارلی سائڈ پہ ڈال دو, وہاں کچے میں بیٹھ کے درخت ورخت لگے ہوئے ہوتے ہیں, بڑا مزہ آتا ہے کھانے میں. دیکھو انسان کی جو نیچر ہے نا, وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی,
فطری طور پر انسان ہمیشہ سے گرینری کی طرف مائل ہوتا ہے اور یہ سب چیزیں انسان کو مائل کرتی ہیں. خیر موضوع نہ چینج ہو جائے, جلدی سے بات سمیٹ رہا ہوں. تو بار بار یہ بات ریپیٹ ہوتی ہے نا, لیکن ذہن سازی کے لیے ضروری ہے کہ بار بار بیان کی جائے. تو گھر پہ خرچ کر لیا آپ نے, ٹھیک ہے نا, گھر کشادہ ہو گیا. تیسرے نمبر پہ سواری خاندانی ہونی چاہیے آپ کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحوست کتنی چیزوں میں ہے؟ 3 چیزوں میں. ایک عورت میں, یعنی بیوی آڑی ترچھی نکل آئی تو زندگی. میں تو لوگوں کے حالات دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں یار. میں بتا رہا تھا نا, میرے بارے میں لوگوں نے مشہور کر دیا کہ میری یوٹیوب سے 1 کروڑ کی ارننگ ہے. تو اگر یہ جھوٹی خبر ہے, کاش یہ خبر میرے کنوارے پن میں جاری ہو جاتی, کیونکہ میرے بہت سے رشتے ارننگ دیکھ کے ریجیکٹ ہوئے ہیں کہ مفتی صاحب دکانیں پکوڑوں کی, دکانیں باتیں کروڑوں کی اور دکانیں پکوڑوں کی. تو ہم سے تو ہماری آمدن کا جو وہ تو اب اللہ نے مجھے الحمدللہ, میں یہ نہیں کہ کوئی غریب آدمی ہوں, اللہ نے مجھے مالی وسعت دی الحمدللہ. اور یہ جو میرے باہر کے دورے ہوتے ہیں نا, جاپان جا رہے لوگ کہتے ہیں بڑا پیسہ ہے یار, کبھی جاپان جا رہا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی اپنے خرچے پہ ہوتا ہے. زیادہ تر اسپانسر ہوتے ہیں, اور اسپانسر مجھے گھمانے کے لیے نہیں ہوتے, دین کی تبلیغ کے لیے اسپانسر کیا جاتا ہے. اور اسپانسر کا مطلب آنے جانے کا کرایہ وہ لوگ دیتے ہیں جو بیانات کروا رہے ہیں تبلیغ کی نیت سے. باقی جو میں گھوم رہا ہوتا ہوں یہ غریبی ہے. جاپان میں گھومنے کے لیے نہیں گیا تھا, جاپان میں بیانات کے لیے گیا تھا, اور ایک ایک دن میں 2 بیانات ہوئے ہیں. ہاں بیان سے فارغ ہوتے تھے تو گھوم بھی لیتے تھے. تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عیاشیاں کر رہے ہیں جاپان میں, اور یہ کوئی عیاشی ہے؟ ٹرین میں بیٹھے ہوئے کیا عیاشی ہے یار, یہ یہاں سے وہاں چلے گا, یہ کوئی, یہ تو بیوقوفوں کا کام ہے یار, اس کو عیاشی سمجھنا. غریبوں والی سوچ ہے نا, صحیح غریبوں والی سوچ, اس کو یہ کیا عیاشی ہے. تو میری اچھی آمدن ہے الحمدللہ, غریب نہیں ہوں, لیکن اتنی نہیں کہ کروڑوں کی آمدن ہو. اچھا میں یہ جاپان والی بات مکمل کر دوں کہ لوگ اسپانسر کرتے ہیں اکثر و بیشتر تبلیغ کے لیے, لیکن میرے بیانات کا کوئی پیسہ نہیں ہوتا. اسپانسر میں یہ داخل نہیں ہے کہ میں جا رہا ہوں تو مجھے بیان پہ پیسے ملتے ہیں کہ آپ آئیں گے تو آپ کو اتنے پیسے, کیونکہ بعض خطیبوں کا یہ سیٹ اپ ہے, وہ جب کہیں جاتے ہیں تو ان کو اسپانسر بھی کیا جاتا ہے, پھر ان کے الگ سے پیسے بھی ہوتے ہیں. اس پر میری طرف سے پابندی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے بھائی؟ ٹھیک ہے آپ بلا رہے ہو تو آپ خرچہ دے دو, اگر آپ بیانات رکھوانا چاہتے ہو تبلیغ کی نیت سے میں آ جاؤں گا, بس اس سے زیادہ نہیں ہے. باقی کوئی کسی اپنی خوشی سے تو کوئی کسی کو بھی گفٹ دے سکتا ہے. تو یہاں بھی لوگ آتے ہیں, کوئی مٹھائی کا ڈبہ لے کر آ رہا ہے, کوئی پیسے لے کر آ رہا ہے, کوئی حلوہ لے کر آ رہا ہے, کوئی چاکلیٹ لے کر آ رہا ہے, وہ تو ایک الگ سی چیز ہے, وہ تو باہر ملک میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن میرا کوئی بھی بیان, جتنے بھی میری تبلیغی سفر ہے سارے فری میں ہیں. بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آنے جانے کا خرچہ اور وہاں رہائش کا خرچہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں, وہ بھی خرچے کی صورت میں نہیں, رہائش دے دیتے ہیں. اکثر تو میں گھروں میں ہی رہتا ہوں, ہوٹلوں میں نہیں رہتا میں. ہاں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں اپنے خرچے پہ چلا جاتا ہوں, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. بعض جگہوں پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ میں تبلیغ کی ضرورت محسوس کرتا ہوں, وہ جب مجھے بلاتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں اگر آپ کرایہ نہیں اٹھا سکتے تو یہ میں خود اپنا کرایہ خرچ کر کے آؤں گا. یعنی یہ جو تبلیغ کے میرے دورے ہیں یہ کوئی پروفیشنل نہیں ہے, جو میرا ارننگ سورس آف انکم نہیں ہے یہ. کیونکہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مولانا لوگ جو جا رہے ہوتے ہیں نا اتنی تبلیغ کے لیے, تو یہ ان کو کوئی, یہ دین کی تبلیغ فری میں ہوتی ہے. ایک ہندو نے میرے بیان, جاپان والے بیان میں نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ یہ مسلمانوں کے مذہبی رہنماؤں کو دیکھو کیسے دنیا پرست ہیں, کتنی عیاشی, کبھی جاپان جا رہے ہیں, کبھی آسٹریلیا جا رہے ہیں, کبھی ملیشیا جا رہے ہیں, کبھی تھائی لینڈ جا رہے ہیں, اور ہمارے پنڈت دیکھو. ایک ہندو نے کمنٹس کیے ہوئے تھے ہمارے پنڈت دیکھو. تو میں اس طرح کے ہندوؤں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اسلام کے زندہ ہونے کی دلیل ہے. مسلمان پوری دنیا میں ہیں اور وہ سمجھتے ہیں اسلام برحق مذہب ہے, تو لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اس کی تبلیغ کے لیے, خرچہ اٹھاتے ہیں کہ مسلمان اسکالرس کو بلا کے ہم نے ان سے بیانات کروانے ہیں. اس میں نہ ان کا فائدہ ہوتا ہے دنیا کا, نہ میرا کوئی دنیا کا فائدہ ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوسرے مذہبی رہنماؤں کو ان کے مریدین اتنا پروٹوکول دیتے نہیں ہیں. اب جاپان میں جو ہندو ہیں وہ کبھی یہ نہیں کریں گے کہ انڈیا سے ہندو کو اسپانسر کریں اور دین کی تبلیغ کے لیے بلائیں. وہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کا ان کے پاس دل ہی نہیں ہے. یہ دل اور جگر اللہ نے کس کو دیا ہے؟ یہ مسلمانوں کو دیا ہے. تو یہ اسلام کے زندہ ہونے کی دلیل ہے. یہ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تبھی آپ دیکھو مفتی تقی عثمانی صاحب پوری دنیا جا چکے ہیں. یہ تفریحی سفر تھوڑی, ان کے دنیا میں جتنے سفر ہوئے تبلیغ کے سفر ہوئے ہیں. مولانا طارق جمیل پوری دنیا جا چکے ہیں, پوری دنیا کا ایک چپا بھی انہوں نے نہیں چھوڑا ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہو یہ کیا گھومنے پھرنے گئے تھے؟ یہ تبلیغ کے لیے. تو جن لوگوں نے بلایا لاکھوں روپے خرچ کیے ان لوگوں نے, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب پہ بھی, میرے پر بھی خرچ کرتے ہیں. تبلیغ یہ میرے پہ نہیں ہو رہے, یہ کس پہ ہو رہے ہیں؟ یہ اسلام پہ خرچ ہو رہا ہے. تو کسی اور مذہب کے حاملین میں اتنا جگر ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ پہ اتنے روپے خرچ کریں. یہ مسلمانوں کو اللہ نے جگر دیا ہے, اور تھوڑے تھوڑے تاجر بھی ٹھیک ٹھاک خرچہ کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو بھائی یہ اسلام کے زندہ ہونے کی دلیل ہے.
کہ مسلم میں جب عالم بن رہا تھا تو میں آپ کو بتاؤں مجھے لوگوں نے تانا دیا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، اور میرا بھی یہی خیال تھا کہ میں مسجد اور گھر کے علاوہ کہیں بھی نہیں